بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم یہ موضع رپڑی ہے، تحصیل جلال پور. یہ موضع کھروالا کے ساتھ موضع رپڑی لگتا ہے. یہ جلال پور کی آخری موضع ہے اور یہاں سے آگے پھر ضلع مظفر گڑھ شروع ہو جاتا ہے. ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی اور یہ ضلع ملتان کی تحصیل جلال پور. اس کے اندر ہم موجود ہیں. یہاں پہ یہ ایک سکول ہے. یہاں اتنا پانی تھا فلڈ کے دنوں کے اوپر اندر کہ یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے، 4 دیواری نظر آئی، اس کے اوپر پانی تھا. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ آج تک نہ کوئی سرکاری امداد پہنچی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے آگے دریا ہے. جلال پور دریا سے پار والی سائڈ پہ تو NGOs اور سرکاری امداد بھی پہنچ رہی ہے. تو یہاں پہ ابھی تک نہ تو سرکاری امداد پہنچی ہے اور نہ ہی جو ہے نا کوئی NGOs پہنچ سکی ہے. میری تمام حالانکہ اس ضمن میں نے AC جلال پور سے بھی کوشش، کیونکہ یہ بالکل میرے گھر کے سامنے ہے، تو میں نے AC جلال پور سے بھی کنٹیکٹ کیا. اور میں مشکور ہوں AC جتوئی کا کہ انہوں نے فلڈ کے دنوں میں، کیونکہ جلال پور سے یہاں امداد نہیں پہنچ سکتی تھی، تو انہوں نے یہاں پہ کوشش کی، جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے ریلیف دیا. حالانکہ ان کی تحصیل میں بھی نہیں آتا تھا. اور میں مشکور ہوں رانا عبد المنان ساجد صاحب کا کہ انہوں نے بھی جتنا ہو سکا اس موضوع کے لیے، حالانکہ ان کے حلقے میں بھی نہیں آتا، اس کے باوجود انہوں نے ہیلپ کی. AC جتوئی اور رانا عبد المنان ساجد صاحب نے اس ایریے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی سرکاری امداد نہیں پہنچی اور نہ ہی کوئی NGOs آئی ہے. میں NGOs سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ یہاں پہ وزٹ کریں. یہ میرے ساتھ ڈاکٹر جنید صاحب ہیں، یہ ان کا گھر یہاں پہ ہے. یہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیں. السلام علیکم، میرا نام محمد جنید ہے. میں بستی رپڑی کا رہائشی ہوں. اور یہ جو میرا ایریا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، ادھر نہ کوئی امدادی اور نہ ہی کوئی فنڈز وغیرہ کی تقسیم ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی NGOs اور سرکاری، جیسے کہ ہماری تحصیل جلال پور پیر والا ہے، وہاں سے کوئی ٹیم پہنچی ہے. اس کے علاوہ یہ ڈاکٹر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے NGOs جو ان کے حلقے میں آتے تھے ان کو بھی یہاں پہ مدد کے لیے بھیجا، اور یہاں پہ سرکاری دوائیوں کا جو کیمپ ہوتا ہے وہ بھی لگوایا، اور میں ان کا کافی زیادہ مشکور ہوں. میں آخر میں یہی کہوں گا اور AC جلال پور سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ کائنڈلی آپ اس علاقے پہ فوکس کریں. چلیں اب پانی یہاں خشک ہو گیا ہے، راستے بھی بن گئے ہیں، تو NGOs سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جلال پور جو تحصیل ہے بہت بڑی ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی یہ رپڑی موضع نیگلیکٹ ہوا ہے کہ ایک تو یہاں تک جلال پور سے راستہ نہیں تھا. چلیں وہ سمجھ میں آتا ہے، اب تو راستے بحال ہو گئے. اب تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی طرف سے اور جو NGOs کی طرف سے اس علاقے کو فوکس کیا جائے. آج میں یہاں پہ آیا تھا، کچھ ہمارے پاس راشن تھا، وہ ہم یہاں پہ آج ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیکسٹ میڈیکل کیمپ اور جو بھی میرے سے پرسنلی ہو سکتی ہے وہ یہاں پہ میں ہیلپ آؤٹ کر سکوں. سیلاب کے دنوں کے اندر بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں نے کوشش کی، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، تو ظاہری بات ہے زیادہ مصروفیت پھر بعد میں میری علی پور میں رہی ہے. لیکن یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب سے رابطے میں رہا ہوں، اور یہاں پہ میری طرف سے جو بھی کوئی بندہ آتا تھا تو ڈاکٹر صاحب آگے نمائندگی کرتے تھے اور ان کو گائیڈ بھی کرتے تھے، اور جتنا ہو سکا. لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا. اس کو ہم کو نہ ہونے کے برابر ہی کہیں گے اگر کوئی تھوڑی بہت کچھ لوگوں کی ہیلپ ہوئی ہے، کیونکہ بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے. اور یہ سارے کا سارا، اور سیلاب کی پوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان دیواروں کے اوپر سے پانی جا رہا تھا. اور باہر بھی آپ کو میں کہوں گا کیمرہ مین کو کہ یہ آپ کو دکھائیں کہ باہر یہ سچویشن تھی. اب یہ جو سامنے اونچا مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پانی تھا، اور ان جو یہ کھڑے ہوئے ہیں جھاڑیاں، ان کے اوپر سے پانی تھا. تھینک یو ویری مچ.